الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسٹر عامر ہاکی بلد فقیر محمد الفا نے بیان دینا کہ جو صاحب ہاکی فیصل خلیل صاحب جمعرات والے دن 9 سوا 9 ساڑھے 9 بجے ٹائم ہاکی دے مقام اغوان ہوٹل کے قریب مجھے ڈک کے بڑی گڑی تلاشی کی تھی تے مجھے ننگیاں گالیاں گاڑیاں نو تھا لتا تھا پہ مارے مجھے کچھ بھی نہیں نکلے گاڑی بچو ماڑی 5 بجے میں قرآن اور طلاق کر کے گل آتا ماڑی کوئی منشیات نال ماڑا تعلق نہیں تے اگر ماڑی گاڑی بچو منشیات برآمد ہوئی ہے تے وہ الفن قرآن پاک تا ہاتھ رکھ کے طلاق کریں کس کو پکڑی ہے میں نہ کیس کرتا میں اپنا جرم بھی مننا اصل تساں کو آج انصاف واسطے ڈی پی او صاحب کو بھی جلساں اصل کو انصاف چاہیے کہ ماڑے نال کس تے آخنا تے ظلم زیادتی کیتے بے عزت کیتے گرام پہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں ہمارا پراپرٹی کا کام ہے شروع میں منصر ہے ماڑا یہ سارے لوگ ماڑے حمایت پہ آئے دن یہاں بچ کوئی بھی ایبی فیلی لوگ نہیں سارے سفید فول مسجد کے امام ہیں نسل ایک مفتی صاحب ہیں تے ساری گلاں کی وکیل صاحب ہیں تے مرنا سراسر زیادتی کی ہے فیصل خلیل سن حمزہ سا نال حمزہ ایڈیشنل ایس او نال کاشی ایک سپاہی ہے ایک اور ناصر ہے پھر ہمارا بچہ وہ 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہے گاڑی کے این کے آئے اس تو گاڑی دے خالی پیپراں دے سرا تو اس کو گال گلوچ کی کالی گاڑی دے شیشے میں پیپر تو اس تک گالا سی چلان کر دیو گاڑی بند کر دیو وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کی زندگی خراب کرنا اس مخالفاں دے آخنا تھا بڑے بچے نال بھی ظلم کیتے دبی دیڑے پہلے پھر مرنا لے میں منصر چلتا تو ہاکی پہ جو تھانے پہ آئیں ایک گاڑی موبائل آ سی ڈاٹسن ایک پیچھا 88 کرولا سا تقریباً 18-20 نفری آ سی تو مکو اتھا گالیاں بھی کڑی ہیں تاپا موقع بھی کیتا ماڑی گاڑی کھڑ کے 2 دیڑے بند کیتی ہے جب ماڑی گاڑی پہ جو منشیات برآمد ہوئی ہے تو ماڑی گاڑی FIR پہ کیوں نہیں لکھی بغداد دریا سا روڈا تو 2 گواہ کہتے دراوجی سے تلاشی کر دیں کوئی چیز نکلی ہے 2 تو گواہ موقع دے دستے کہ بھائی قسم قرآن کر کے آتا منا ماڑی گاڑی پہ جو منشیات نکلی ہے تو ماڑی گاڑی نہ کیوں چھوڑیے تو کسا دیکھنا تھا کیتے تھے نہ کیوں کیتے تو میں ڈی پی او صاحب کو لایا اس کی ریکویسٹ ہے کہ میں کو انصاف دیتا جو لے کہ ظلم زیادتی بند کی تھی جو لے. سعید الرحمان امام خطیب جامع مسجد بلال آپ سے مخاطب ہوں. آج کے سلسلے میں جو احمد بھائی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں رات کو یہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں آپ اپنے علم کے مطابق ہمارے ساتھ جائیں جو میرے بارے میں آپ رائے رکھتے ہیں آپ جا کے خدا کے لیے وہ رائے وہاں بتا دیں. میں آج اسی رائے کو عند اللہ کے سامنے رکھ کر جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں بحیثیت امام مسجد خطیب کیونکہ ہماری مسجد کے بالکل سامنے ان کا گھر ہے تو میں 5 وقت کی نماز پڑھا کے وہاں سے آتا جاتا ہوں. آج تک میں نے پچھلے چند سالوں سے میں وہاں امام مسجد خطیب ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کے گھر کے سامنے آمنے گرد و نواح میں کوئی غلط ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی. اگر دیکھی ہوتی تو میں یقیناً میں آج ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں میں کبھی ان کے ساتھ نہ آتا. میرا اگر سکا بھائی والد بھی غلط ہو تو میں اس کے ساتھ بھی غلطی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں قطعی طور پر نہیں. باقی رہی ان کی بات تو میں ان کے غلط کام میں ان کا ساتھ دینے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں نہ میں ان کے ساتھ غلط بات میں ان کے ساتھ غلطی کے طور پر آیا ہوں. میں ان کے ساتھ جو آیا ہوں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک بھائی ایک کام نہیں کر رہا اس کی کام اس کے ساتھ مناسب کرنا یا اس کے ساتھ نتھی کرنا جوڑنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں. اب انہوں نے مجھے رات کو بتایا کہ اس طرح میرے اوپر چرس یا آئس وغیرہ جو کچھ بھی تھا میرے ساتھ اس طرح انہوں نے کیا اور انہوں نے حلفاً میرے سامنے قرآن کیا کہ اللہ کی قسم میں نے میری گاڑی میں نہ کچھ تھا نہ میں یہ کام کر رہا ہوں نہ آپ استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. تو میں اپنے نالج کے مطابق میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مسٹر بھائی یہ کام بالکل قطعی طور پر نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہوتے تو یقیناً میں نہ آتا میں ڈالیں. تو اگر یہ کام ان سے ہوا ہے یہ ان کے پاس تھی گاڑی میں تو پھر تو ڈبل سے ڈبل کیس ڈالا جائے. لیکن اگر نہیں تھی تو پھر کیوں ان کے اوپر کیس بنایا گیا غلطی کیوں کی گئی زیادتی کیوں کی حالانکہ ساتھ قطعی طور پر نہیں دیتے SHO صاحب نے اگر زیادتی کی ہے تو غلطی کی ہے لہٰذا ان کو انصاف دلایا جائے اور ان کی زیادتی کا ازالہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب علی حاجی نثار صاحب کا صدر انجمن تاجران خاکی بازار کا صدر گل کر رہے ہیں. اسی جس سلسلے میں آئے دیاں عامر نال مسئلہ یہ ہے کہ عامر کچھ عرصہ پہلے اساں سن منشیات کو کریک ڈاؤن کرنے واسطے اپنے ایک علاقے دے بیچ اسی بلال مسجد دے بیچ اساں سن پورے ایک جرگہ منعقد کیتا. اج تو تقریباً 7-8 سال پہلے اساں ایک جرگہ منعقد کیتا جس پہ مفتی کفایت اللہ صاحب DSP شنادر خان صاحب
DPO वकास साहब ये सारे उस मस्जिद के अंदर गए और इस मिस्टर आमर सोन DPO साहब को रिक्वेस्ट करते हैं असी मंशियात के बिल्कुल खिलाफ हाँ असी आते हैं बिल्कुल मंशियात मनसरा जिले मनसरे बिचों बिल्कुल जड़ तो निकलनी चाहिए लेकिन उसमें जेडे लोग मुलवस हैं या जेडे मतलब ये काम कर दें उनको भी और अगर ये भी किसी भी साइड तो DPO साहब को कोई इन्फॉर्मेशन है मुखालफता ने असी इलाके के लोग हाँ इलाके के बिच रहने असन दे आधार मुखालफता ने किसी दी आखना तना आपकी इंक्वायरी करें अगर मतलब हम इंक्वायरी दी बिच आंदे असी बिल्कुल इस नाल ना बिल्कुल इस होता मतलब है आधा किलो बाई असी आते 5 किलो बा के इसको 50 साल मतलब है सजा देवें असी बिल्कुल DPO साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने हमले को मैं बजाते खुद थाने भी गया थाने भी जुल के इस मुँह को बुलाया मैं उस वक्त राती भी गया गाड़ी मतलब उससे बच्चे को बुला के छोड़ी है इसको और जो चीज़ें उसे खड़न जी ये बड़ी मजबूरी है मैं उसका है कि भाई गाला सले है अगर स्कूल कोई निकले मैं गया इस वास्ते यहाँ थाने को कि अगर स्कूल कोई निकले तो बिल्कुल इसके होता FIR दे और तकड़ी FIR दे ताकि आइंदा तो बात मतलब है ये न करे लेकिन SHO सौ दाएँ बाएँ शाही की थे बिल्कुल मुझको सह जी मैं इस बारे में गल करने वास्ते बिल्कुल तैयार ना लिहाजा ये रस्ते तो जुलते हैं ये ज्यादा है सरासर आज इस तरह कीते हैं कल किसी और इज्जतदारा को पकड़ के मतलब है उसी वक्त खड़ के थाने में उसकी होता मंशियात बना ये मतलब है इस इलाके के नाल बड़ी सख्त नाजायज़ है लिहाजा अगर मंशियात मकान है अस DPO साहब नाल यही रिक्वेस्ट है कि भाई बिल्कुल उन्होंने पकड़ें उन्होंने गिरफ्तार करें उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा देवें लेकिन इस तरह न करें कि अपनी रूटीन पूरी करने वास्ते जुल के मतलब है ऑन भी DPO साहब को रिक्वेस्ट है कि 6 पर्चे उसने खाकी के अंदर देते हैं इस वेले तकरीबन 10 किलो दे उसने मतलब पर्चे देते थे ऑन DPO साहब उन्होंने उस बुला के आहे माल आने था मतलब है सामने पेश कर तो वो अगर पेश कर गया तो फिर भी ऐसी मतलब है आख सके ये बहुत ज़्यादा मतलब है नाजायज़ है लिहाजा मतलब है असी रिक्वेस्ट करते हैं ये प्रेस को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम इज्जतदार लोगों ने मतलब है वो पुलिस को हिदायत की इस अजाला किया जो है DPO साहब को रिक्वेस्ट है कि जो लोग ज्यादा कर दें उनको हिदायत करे कि इन लोगों नाल ज्यादा न करें जुल्म के ज़ाब्ते जुल्म के ज़ाब्ते जुल्म के ज़ाब्ते SHO खाकी के साथ तादीबी कार्रवाई की जाए उसने एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ जो है उसकी मुखालिफत में उसने जो FIR काटी है हमारे मुखालिफों से मिल के हमारे साथ जाती की है उसके साथ जो है ना मैं सिगरेट पीता ना नशवार कोई नशा मैं नहीं करता बिठाई जाए और उसको मुअत्तल किया जाए लिहाजा जुल्म के ज़ाब्ते न मंजूर जुल्म के ज़ाब्ते न मंजूर।